السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔ آیت کا ترجمہ: ما نہیں ننسخ ہم منسوخ کرتے، من آیاتن کوئی آیات، او یا ننسیہا بھلا دیتے اس کو، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کی ایک اور جو کرتوت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہود اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کو جو حق پر ہیں ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے کام کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور وہ جو کام انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندر یہ خیال ڈالتے ہیں کہ تمہارے نبی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور دوسرے سے روک دیتے ہیں، تو کبھی جس سے روکتے ہیں اسے پھر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی واضح اور صحیح طریقے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل کیا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ، یعنی اگر ہم کسی آیت کو جو حکم ہم نے اتارا اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کو ہم بھلاتے نہیں یا اس سے بہتر ہم لے کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کو اچھے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کے جیسی لے آتے ہیں۔ جیسے بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ نازل ہوئی جو اس وقت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی چیز کا، پھر کچھ دور گزرا، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے حکم کو روک کر اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دوسرا حکم دیا۔ یعنی کوئی حکم اگر دیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کے حساب سے دوسری چیز کو بہتر طریقے سے اور دوسرا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترائی تھی، انسانوں کے لیے ایک آسانی تھی، لیکن یہود اس چیز کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا قرآن ہے جس میں کبھی آیت اترتی ہے پھر اگلی آیت میں اسی آیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کو بھلا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس سے صحیح سے بات جو ہے سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ جو ڈائریکشن ہے وہ مکہ ہے، یعنی کعبہ ہے، لیکن اس سے پہلے بیت المقدس تھا۔ تو یہ حکم تھا، پہلے اس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنا ڈائریکشن چینج کر لیجیے۔ تو پہلے وہ جو ڈائریکشن تھا وہ بھی صحیح تھا، اور جو اب ہے وہ کیونکہ وہ اب ہے تو ہمیں اس کے ہی طریقے پہ نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس چیز سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آیت کس بارے میں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہے، پھر وہ وقت کے طور پر تھا، پھر وہ چینج ہو گیا تو وہ بہتر کے لیے چینج ہوا۔ جیسے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوا جیسے کہ کوئی بھاری حکم ہے، کوئی بہت مشکل حکم ہے، اس کو کرنے میں آسانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر ہلکا حکم اللہ تعالیٰ کا آیا جس سے آسانی پیدا ہو۔ جیسے کہ شروع میں اسلام میں کیا تھا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جایا کرتا تھا تو اس عورت کو 1 سال کی عدت کا حکم تھا، لیکن جب بعد میں اس کو کیا منسوخ کیا گیا، اور اب کیا ہے، تب سے لے کر اب کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی پہلے حکم تھا پھر وہ بعد میں چینج ہوا تو وہ بہتر کی وجہ سے چینج ہوا، تاکہ ہمارا جو دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنانا چاہتے تھے، تو کچھ چیزیں اس طرح چینج ہوئی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے روزے، پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن ایسا تھا کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے تھے، پھر بعد میں یہ حکم
اللہ نے ہٹا کر رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ تو اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ تو مشکل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا وہ مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے، اب لگاتار 1 مہینے کے روزے رکھنا رمضان میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت دین میں آسانیاں رکھی ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم پازیٹیو لیں، وہ لوگ اس چیز کو غلط دکھاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ اس کی قدرت دکھاتا ہے۔ اللہ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کو جو وہ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا جو قربانی کرنے کا حکم آیا تھا، لیکن وہ تبھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چینج کرا، اور پھر بعد میں قربانی جانوروں کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے اس میں 2 بہنوں کا جو نکاح، مطلب ایک آدمی سے 2 بہنوں کا نکاح جائز تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی چیز چینج ہوئی ہیں وہ انسان کے مطلب دین اسلام کو آسان بنانے کے لیے چینج ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطلب بھیجی، جو اتاری گئی ہے، وہ اب مکمل ہے۔ اب اس میں کوئی کسی طرح کا چینج نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں چینج ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوگی۔ تو اب یہ دین مکمل ہے، اب اس میں کوئی حکم کا کوئی چینج نہیں، وہ پہلے ہو چکا ہے۔ جو اب اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اس آیت سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔